أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف، اور ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف سے، والجوع اور کبھی بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور کبھی مال، جان اور پھلوں کی کمی سے۔ وہی صبر کی ترغیب و تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے کہ اس دنیا میں یہ بھی ہوگا کہ مختلف قسم کی آزمائشیں، تکالیف، غم، اندوہ کا انسان کو سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک ہی حالت میں اس دنیا میں انسان نہیں رہتا، نہ یہاں کی خوشی دائمی ہے اور نہ یہاں کا غم دائمی ہے، بلکہ جہاں خوشی ہے وہاں غم بھی ہے، اور جہاں غم ہے اس غم کے لیے بھی زوال ہے۔ تو ہر چیز یہاں کی زائل ہونے والی ہے اور یہاں کی کسی بھی چیز میں دوام نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے معاملات میں جہاں تمہیں غم، تکلیف کا، مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ تو اس آیت میں بھی ان مصائب میں سے چند مصائب کا ذکر کیا ہے کہ کبھی خوف کا سامنا ہوگا کہ دشمن اکٹھا ہوگا تمہارے خلاف، جیسے غزوہ احزاب میں ہوا یا دوسرے چند غزوات میں ہوا، تو خوف کا بھی کبھی سامنا کرنا پڑے گا۔ والجوع، کبھی بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، معاشی طور پر تم کمزور ہو جاؤ گے اور معیشت تمہاری کمزور ہو جائے گی، تو یہ بھی ایک مصیبت ہے اور یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ اور کبھی کبھار تمہارا مال کم ہو جائے گا، تمہارے جان میں کمی آ جائے گی، یعنی تم شہید ہو جاؤ گے یا تم میں سے کسی کو موت آئے گی، پھلوں میں کمی آ جائے گی۔ بہرحال یہ چونکہ ان صحابہ کرام کو آگے ان مصائب کا سامنا کرنا تھا، تو تحویل قبلہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ ان مصائب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو انسان کو پہلے سے ہی کسی مصیبت کا بتا دیا جائے تو اس مصیبت اور پھر اس مصیبت پر صبر کرنے کی ترغیب بھی دی جائے کہ اس صبر پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا، تو اس سے یہ ہے کہ اس مصیبت کا سامنا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہی ہوا کہ شہادتیں بھی ہوئیں اور ان پر تنگ دستیاں بھی آئی۔ 9 ہجری میں جو غزوہ تبوک ہوا ہے اس کو غزوہ عسرہ بھی کہا جاتا ہے، کہ تنگ دستی والا غزوہ، کہ ہے بھی سخت گرمی کے موسم میں اور تبوک تک کا 1 مہینے کا سفر بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ کھجوروں کے کٹنے کا موسم ہے مدینہ منورہ میں، جو ان کی معیشت کی بنیاد تھی مدینہ منورہ کے لوگوں کی، کھجوروں کی فصل۔ تو ظاہر ہے وہ فصل کی کٹنے کے موسم میں وہ جہاد پر جائیں گے تو فصل ضائع ہو جائے گی کھجور کی، تو یہ نقص من الاموال ہے اور پھر ثمرات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں پیش آئیں گی، اور ان چیزوں میں اور ان امتحانات میں تم اگر پورا اترو گے اور صبر سے کام لوگے تو تب جا کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کے مستحق ہوگے۔ اس پر ہم اس دن بات بھی کر چکے ہیں کہ ہمارا نظریہ اس حوالے سے کافی مختلف ہے کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دینی شروع کی ہے،
دنیا کی راحتوں کو ہم نے بہت زیادہ اہمیت دینی شروع کی ہے، گویا کہ یہ راحتیں ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، اور کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کب اس نے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اور ساری چیزیں یہاں دھری کی دھری رہ جانی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا نظریہ نہیں بدل رہا، دنیا کے حوالے سے ہمارا نظریہ نہیں بدل رہا۔ ایک تو یہ کہ حلال طریقے سے ہم جتنا چاہیں کمائیں، اور حلال طریقے سے کما رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اگر حلال طریقے سے کما رہے ہیں تو اس میں ثواب بھی ہمیں مل رہا ہے۔ لیکن ایسے مواقع پر کہ جہاں ایک طرف شریعت کا حکم ہے اور دوسری طرف ہمارا دنیا کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں ہم قطعی طور پر شریعت کے حکم کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ دنیا کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شرعی اصولوں کی ہم قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ بے شمار مثالیں، تو یہ غلط ہے، چاہے اپنی اولاد سے متعلق ہوں، چاہے اپنے کاروبار سے متعلق ہوں، یا دوسرے دنیاوی معاملات سے متعلق ہو۔ وہاں پر انسان کے مومن اور مسلمان ہونے کا تب اندازہ ہوتا ہے اور تب پتہ چلتا ہے کہ سامنے اسے دنیاوی نقصان نظر آ رہا ہے شرعی اصولوں پر عمل کرنے کی صورت میں، لیکن وہ شرعی اصولوں کو ترجیح دے۔ اس وقت انسان کو ایک نظر اس بات کی طرف بھی پھیرنی چاہیے کہ صحابہ کرام جن کو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی جنت میں ہوں گے، تو ہم بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، تو ذرا ایک قدم رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ ایک صحابی ہے جو جنتی ہے، اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ 1 مہینے کا سخت گرمی میں آپ نے سفر کرنا ہے، اور اپنے کھجوروں کی فصل جو پک کر تیار ہوئی ہے اس کے لیے آپ نے رکنا نہیں ہے۔ جو منافقین رک گئے وہ تو رک گئے، وہ تو منافقین تھے، لیکن باقی جو مخلص صحابہ تھے اس میں سے صرف اور صرف 3 پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ وہ منافق تھے، مخلص ہی تھے، لیکن یہ کہ اب ہم جائیں گے، بس کل چلے جائیں گے، اسلامی لشکر کو ہم وہ پالیں گے راستے میں۔ تو اس طرح سے 3 صحابہ کرام وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو آج کل ہم اگر دیکھ لیں تو ہم کہیں گے کہ بھئی ہاں اتنا سخت موسم ہے اور یہاں فصل ہے اور یہ ہے، تو اس میں تو تھوڑا سا وہ ملنا چاہیے ہمیں۔ لیکن یہ کہ ان صحابہ جو 3 پیچھے رہ گئے، ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ قطع تعلق کر لو ان سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے بات تک نہیں کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات نہیں کر رہے۔ 50 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی، کسی مسلمان نے ان سے بات نہیں کی۔ قرآن میں آگے سورہ توبہ میں ان کا ذکر ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، ان کی حالت بیان کی ہے کہ زمین باوجود اپنی وسعتوں پر ان پر تنگ ہو گئی۔ تو بہرحال یہ اب ہم ایک قدم سوچیں کہ اتنے سخت احکامات بھی ہمارے طرف متوجہ نہیں ہیں، ایسا کوئی اتنا بڑا نقصان بھی ہمارا بظاہر نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن یہ کہ ہم اپنی خوشی کو دیکھ لیں کہ جب ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں، جب ہم غم منا رہے ہوتے ہیں اس غم کو ہم دیکھ لیں، جب ہم دنیاوی معاملات کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہم دیکھ لیں، اپنے بچوں کی، اپنے بیویوں کی خواہشات پر قدم قدم پر ان کی خواہشات پر سرنڈر ہوتا دیکھ لیں، جہاں پر شرعی اصول توڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر بھی ہم دعویٰ کر لیں کہ بھئی ہم وہی مسلمان ہیں جو صحابہ کرام کے ساتھ، جو ان ہستیوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے جن ہستیوں کی یہ قربانیاں، اور پھر اس سے بڑھ کر ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ صحابہ کرام گویا کہ وہ منافق تھے، یا صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے، جنہوں نے اپنی جانوں تک کی قربانیاں دی، اور بقول شاعر کہ جان کی قربانی بھی دی گئی میدان جنگ میں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جیسے آگے خود آیت میں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جان دے بھی رہا ہوں تو یہ کوئی بڑا سودا تو نہیں ہے، میں کوئی اللہ پر احسان تو نہیں کر رہا، کیونکہ میری جان اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھ سے لے لی،
اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو بہرحال اپنی کوئی چیز تو ہم دے نہیں رہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب کی شکار ہیں، کہ اس عتاب کا دنیاوی زندگی میں جو آثار ہمیں دکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ثانوی حیثیت دے دی، اور اپنے مفادات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اصول کے مقابلے میں آ رہے تھے، طرح طرح سے ہیلے بہانوں سے ان سے ہم نے جان چھڑا لی۔ اور ہمارے سامنے اگر قرآن کا ہم دیکھ لیں کہ انہی ہیلے بہانے جو بنی اسرائیل نے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا۔ آج اگر ہم مختلف قسم کے جو کام ہیں وہ شریعت کے احکامات کے خلاف ہے، وہاں پر ہم جو ہیلے تراشتے ہیں کہ نہیں یہ سود کی وہ صورت نہیں ہے جو بیان ہوئی ہے، اور یہ احکامات یہ اس زمانے کے اعتبار سے تھے، آج کل کے زمانے کے اعتبار سے یہ احکامات نہیں ہیں۔ یہ جو ہیلے بہانے ہم تراشتے ہیں، ان ہیلے بہانوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ انہی ہیلے بہانوں سے ملتے جلتے جو بنی اسرائیل نے کی۔ بنی اسرائیل کو ہفتے والے دن شکار سے منع کیا، انہوں نے ہفتے والے دن شکار نہیں کیا، جال پھینک کے اور وہ شکار آ کر اس میں پھنس گئے، اتوار کے دن وہ شکار نکال لیے۔ ہیلے بنا لیے، انہوں نے ہیلے یہ کر لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو دیکھا، ایک ایک قدم پر ہم سوچ لیں کہ کیا ہم شرعی ضابطوں کے لیے ہم اسی طرح کے ہیلے، اسی طرح کے ملتے جلتے ہیلے نہیں بنا رہے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخ کر دیا۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آیا ہم مومن ہیں بھی یا نہیں، اور اسی کو سامنے رکھ کر قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کر خود بھی اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اسی ایمان کی دعوت اور ترغیب دینی چاہیے، اسی ایمان کی تربیت دینی چاہیے، تب جا کر ایک مسلم معاشرہ تشکیل۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمان مغلوب ہے، محکوم ہے دنیا کے۔ مسلمان کبھی مغلوب اور محکوم نہیں ہو سکتا۔ جو مغلوب اور محکوم ہے وہ در حقیقت مسلمان ہے ہی نہیں، وہ نام کے مسلمان ہے۔ مسلمان کبھی دنیا کے اندر مغلوب اور محکوم نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور مومن انسان کبھی بھی مغلوب اور محکوم نہیں ہو سکتا۔ جو مغلوب اور محکوم ہے وہ مسلمان ہے نہیں۔ وہ مسلمان ہو جائے اور پھر کوئی کہے کہ مسلمان مغلوب اور محکوم ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں مسلمان مغلوب، لیکن جو مغلوب اور محکوم ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، کبھی مال کا نقصان ہو رہا ہوگا، کبھی جان کا نقصان ہو رہا ہوگا، کبھی ہمارے فصلوں کا نقصان ہو رہا ہوگا، کبھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ بھئی اگر ہم یہ اسٹینڈ لے لیں تو ہماری معیشت دھڑام سے نیچے آ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ اسٹینڈ لے لیں گے تو ہماری معیشت تو ختم ہو جائے گی، اس لیے ہم نے اس سود پر IMF سے ہم نے لینا ہی لینا۔ ٹھیک ہے، لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری معیشت دھڑام سے نیچے آ جائے گی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ دھڑام سے نیچے آ جائے گی، لیکن اصول ان چیزوں کو تو سامنا کریں گے اللہ کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو بہرحال کبھی ہم کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ بھئی دنیا کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہاں مسلمانوں کو مارنے کے لیے آپ اسلحہ بھی فراہم کریں گے، آپ رستے بھی فراہم کریں گے، آپ اپنی فضائیہ بھی فراہم کریں گے، آپ اپنی بحریہ بھی فراہم کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی وہ ہمیں پتھر کے دور میں دھکیل لیں گے۔ یہی تو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے آزمائیں گے، لیکن آزمائش میں پورا اترو تب نا۔ کبھی بھوک سے آزمائیں گے، معیشت، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی شہادتیں بھی ہو جائیں گی، کبھی فصلوں کا بھی نقصان ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ان کے لیے نہیں ہے جو اللہ کے اصولوں کو پامال کر کے ان چیزوں پر ہو، نہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے وہ خوف کی ہو، چاہے وہ بھوک کی ہو، چاہے مال و جان اور فصلوں کی نقصان کی ہو، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ کی ملکیت ہے، ہماری جان اللہ کی ملکیت ہے، ہمارے یہ اموال اللہ کی ملکیت ہے۔ اگر اللہ کے اصولوں کی خاطر یہاں کچھ نقصان ہو بھی گیا ہے
تو اس میں ہمارا یہ تو اللہ ہی کا تھا، اللہ نے لے لیا. انا للہ، بلا شبہ ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کے حکم کو نہ مانا میں نے، تب بھی میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. مان لیا تب بھی اللہ کے پاس جانا ہے. موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ کودو اس میدان میں، تب بھی میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. اگر میں وہاں پر نہیں کودا تب بھی میں نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اگر وہاں پر میں نہیں گیا تو کسی اور بیماری میں مبتلا ہو کر اپنے بستر پر پیر رگڑ رگڑ کے بھی جانا ہے میں اللہ کے سامنے، اور وہاں اللہ کا حکم مان کر سرخرو ہو کر سینہ تان کر اپنے خون کی قربانی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجہ پا کر بھی میں نے جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے معاملات سامنے آئیں گے، وہاں پر ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، وہاں پر اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اور وہاں اپنے قدموں میں لغزش نہیں آنے دینا. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بے شمار عنایتیں ہیں، ورحمت، اور خاص خاص رحمت. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ رستہ پانے والے لوگ، سیدھے رستے پر یہی لوگ ہیں جو ایسے معاملات میں اور زندگی کے ایسے مواقع میں وہ شریعت پر ثابت قدم رہنے والے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے. جی سورۃ توبہ کا ذکر ہوا، ان میں تفصیل ہے کہ ہر واقعے کے پیچھے کوئی وجہ اور سبب ہوتا ہے. سورۃ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں شروع نہیں ہوتی؟ سورہ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس لیے شروع نہیں ہوتی کہ سورہ توبہ اور انفال، ایک تو ان دونوں کے مضامین ایک ہی طرح ہیں، ایک ہی مضمون چل رہا ہے. سورہ انفال کا مضمون بھی جہاد سے متعلق ہے اور سورہ توبہ کا مضمون بھی جہاد سے متعلق ہے، اس لیے بھی درمیان میں بسم اللہ نہیں آتی. دوسرا یہ بھی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے کہ جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی صلح حدیبیہ کی، تو ان کو فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر لو، ایسے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی صفت رحمت کا ذکر ہے، اور اس میں جو ہے نا اللہ کی صفت غضب کا ذکر ہے کہ معاہدہ، تو اس لیے جو ہے نا وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا